ایف ٹی او کے فیصلے کے مطابق ٹیکس جو ہے وہ 18% لگانا ہے۔ سانس لینے پر ٹیکس کی جو آپ کے پاس ریونیو ٹارگٹس ہوں گے وہ بھی پورے کے پورے اچیو ہوں گے، اس میں ایف بی آر کچھ نہیں کر سکتا۔ نیو یارک سٹی نے بیسیکلی کینسل کر دی ہے روزویلٹ ہوٹل پی آئی اے کے ساتھ جو ان کی ڈیل تھی $220 ملین کی۔ پاکستان کے انتخابی نتائج گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوئے۔ اس مرتبہ کسی سائڈ سے بھی یہ آپشن نہیں تھا کہ اس کو روکا جائے گا۔ اس نمبر کے حوالے سے اگر کوئی کال وغیرہ آئے تو پک نہ کریں۔ اور تازہ ترین معلومات کے مطابق آج کی خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا میچ دیکھا۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر ویل۔ سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اور بڑا ہی خوبصورت شاندار موسم ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ اندھیرا ہو گیا ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ باہر اسلام آباد کا ویو کیسا ہے، اور سامنے ہمارے بالکل ماگلا ہلز ہیں اور بڑی ہی خوبصورت ایک اس وقت نظارہ ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ لیکن نظارے چاہے جتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، بے شک پاکستان کے نظارے بہت خوبصورت ہیں، لیکن پاکستان میں ہونے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس وقت پاکستان میں ہونے والی حرکات و سکنات ہیں لوگوں کی، حکمرانوں کی، وہ ذرا کچھ عجیب و غریب سی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آج جو میری نظر سے گزرا وہ یہ ہے کہ سولر انرجی کے جو کنزیومرز ہیں، ظاہر ہے پاکستان میں بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی اور پچھلے سال تو سولر پینلز لگانے والے لوگوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ نیٹ میٹرنگ کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ نیٹ میٹرنگ کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹریز وغیرہ لگا کے اپنی جو بھی سولر انرجی وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، وہ اپنے پاس اپنی بیٹریز میں اسٹور کرتے ہیں اور اس کو پھر یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب آج کی جو تازہ خبر ہے جو سامنے میرے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سولر انرجی کے حوالے سے بھی جو ٹیکسز ہیں وہ لاگو ہو جائیں ہم پر، آپ پر، تمام جتنے بھی سولر پینلز یوز کرنے والے لوگ ہیں، سولر انرجی سے اپنے گھر کو چلانے والے لوگ ہیں، ان سب لوگوں پر۔ سو ایف ٹی او جو ہے فیڈرل ٹیکس اومبڈسمن، ان کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ٹیکس لگاؤ ان لوگوں پہ، 18% ٹیکس ہونا چاہیے۔ جو بھی سولر انرجی کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، سولر انرجی اپنے گھروں کے لیے پروڈیوس کرنے والے لوگ ہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں آپ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کی کہانی ہوتی ہے، اور ایونچولی ٹیکس تو لگنا ہی ہے سولر پہ۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنے پروگرامز میں بھی بڑی مدتوں پہلے بتایا تھا کہ سولر پینلز اور سولر انرجی کے یوز پر گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس لگائے گی۔ اب یہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، کب تک لگے گا، یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا، وہ آہستہ آہستہ نا ذرا عوام کو ذرا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹیسٹنگ دی واٹرز جس کو کہتے ہیں نا، تو ٹیسٹ کر رہے ہیں عوام کو۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنے والا ہے بجٹ، تو اس سال جب بجٹ آئے گا تو اس میں آپ اس میں توقع رکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے سولر انرجی کے کنزیومرز کو ٹیکس لگا دے۔ ایف ٹی او کے فیصلے کے مطابق ٹیکس جو ہے وہ 18% لگانا ہے اور لگانا چاہیے بقول ایف ٹی او کے فیصلے کے۔ اب یہ خیر بہرحال دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک اور کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ٹیکس کہاں کہاں لگتا ہے۔ میں نے تو اصل میں یہ اسٹوری تو پڑھی ہی نہیں تھی اور نہ ہی میرا کوئی اسٹوری کے اوپر پلان تھا کہ میں بولوں گی یا آپ کو بتاؤں گی، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خبر آئی ہے اور پاکستان میں کتنے افراد نے پچھلے سالوں میں اپنے گھروں میں سولر انرجی جو ہے اس کا استعمال شروع کیا ہے بجلی کی قیمتوں سے تنگ آ کے، بجلی کی قیمتوں سے بچ کے، تو مجھے ایسا لگا کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے تو میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ آپ سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دیں، اور سانس لینے پر ٹیکس کی جو آپ کے پاس ریونیو ٹارگٹس ہوں گے وہ بھی پورے کے پورے اچیو ہوں گے، اس میں ایف بی آر کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کا آٹومیٹیکلی پورے ہو جائیں گے وہ سارے ٹیکس ریونیو کے ٹارگٹس جو ہیں۔ سانس پر اگر آپ ٹیکس لگاتے ہیں، انسانوں کے سانس لینے پر 24 کروڑ عوام ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ 24 کروڑ عوام، بلکہ 25 کروڑ آپ کر لیں، تو 25 کروڑ کی جو عوام کی آبادی ہے پاکستان میں، وہ سارے سانس لے رہے ہیں، اور جب سارے سانس لیں گے تو وہ سارے ٹیکس ادا کریں گے، کیونکہ آٹومیٹک ہے سانس تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بھائی آپ سانس پر ہی ٹیکس لگا دیں، سانس لینے پر ہی ٹیکس لگا دیں تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ 25 کروڑ عوام آپ کو ٹیکس دے بھی رہے ہوں گے اور چھپ بھی نہیں سکیں گے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ سانس کو ٹیکس کر دینا چاہیے، اور آنے والے وقتوں میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ کام بھی حکومت پاکستان کر جائے۔ اچھا، اب کچھ سٹوریز ایسی تھیں جو کہ
ایک سٹوری تھی جو کہ 1-2 دن سے چل رہی تھی، اس پہ میں بولنا اس لیے چاہ رہی تھی کہ اس پہ میرا بھی کچھ ڈبل مائنڈیڈ ہوں میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ولاگ کو لائک کریں اور شیئر کریں، تو اس کے بعد کامنٹ ضرور کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کس سائڈ پہ سٹینڈ کرتے ہیں. میں خود بھی ڈبل مائنڈیڈ ہوں اس حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہانی ہوئی کیا ہے. آپ نے ناظرین ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام سنا ہوگا. ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا اسٹیڈیم ہے کرکٹ کا، اور 1984 میں یہ جو ہے مارز وجود میں آیا تھا، یعنی کہ بنا تھا، بلٹ ہوا تھا، انوگریٹ ہوا تھا باقاعدہ طور پہ، اور اس وقت اس کو شاہی باغ اسٹیڈیم کہا جاتا تھا کیونکہ شاہی باغ میں واقع تھا. بعد میں اس کا نام بدل کے ارباب نیاز اسٹیڈیم کر دیا گیا، اور کچھ ٹائم بعد جب ارباب جہانگیر سی ایم بنے تھے تو اس وقت ارباب نیاز اسٹیڈیم کر دیا گیا تھا. بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارباب جہانگیر سی ایم بنے تھے تو ارباب جہانگیر نے اسٹیڈیم کا نام ارباب نیاز کیوں رکھ دیا. تو ارباب جہانگیر جو ہیں وہ ارباب نیاز کے بھائی تھے، اور ارباب جہانگیر سی ایم بنے خیبر پختونخوا کے، اور ارباب نیاز جو تھے وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ کے ممبر تھے. ٹھیک ہو گئی بات، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہانی. اب اسٹیڈیم کا نام مطلب کبھی بھی یہ نہ ہوتا، اس اسٹیڈیم کا نام کبھی بھی ارباب نیاز نہ ہوتا اگر ارباب جہانگیر خیبر پختونخوا کے سی ایم نہ ہوتے. اور ارباب نیاز کی وجہ شہرت میں یہ بھی بات آپ لکھ لیجئے کہ ارباب نیاز پشاور کے پہلے میئر بھی رہے، لوکل گورنمنٹ کے تو میئر بھی وہ رہے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے، آپ کو میں ایک کردار یاد کراتی ہوں. خیبر پختونخوا سے ہی ان کا تعلق ہے، بیوروکریسی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور عمران خان صاحب سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. شہزاد ارباب. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شہزاد ارباب کہانی ارباب نیاز اسٹیڈیم سے شروع ہوتے ہوتے ارباب جہانگیر تک آئی، ارباب جہانگیر سے ارباب نیاز تک چلی گئی، اور اب شہزاد ارباب تک کیسے آ گئی؟ شہزاد ارباب جو کہ ریٹائرڈ سول سرونٹ بھی ہیں، فارمر ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے آن اسٹیبلشمنٹ، وہ ارباب نیاز صاحب لیٹ جو مرحوم ارباب نیاز تھے ان کے صاحبزادے ہیں. اب جب علی امین گنڈا پور صاحب نے اور پشاور کی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے ارباب نیاز کا نام بدل کر فیصلہ یہ کیا کہ اس کو عمران خان اسٹیڈیم کا نام دے دیا جائے، تو اس پر بڑی ہی سیخ پا ہوئے شہزاد ارباب صاحب. شہزاد ارباب صاحب خاصے سیخ پا ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے والد کے نام پر ایک پاکستان کے ایک جگہ کا، ایک مقام کا نام رکھا گیا تھا، تو بعد میں اگر آنے والے وقتوں میں کوئی بدلتا ہے نام تو ٹھیک ہے، سیخ پا ہونا ان کا بنتا ہے. لیکن جس بنیاد پہ وہ سیخ پا ہو رہے ہیں اس بنیاد کی سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی. شہزاد ارباب صاحب ناظرین، آپ کو بہت سارے لوگ ریکال آپ لوگوں نے تب کیا جب میں نے آپ لوگوں کو یہ یاد کرایا کہ وہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ایڈوائزر تھے. اس سے پہلے شاید شہزاد ارباب آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو کہتے ہیں نا کہ گھنٹی تو ضرور بجتی، لیکن آپ لوگوں کو شاید ذہن میں نہ آتا کہ یہ شہزاد ارباب صاحب کون تھے. تو شہزاد ارباب صاحب جب ایڈوائزر تھے خان صاحب کے تو ظاہر ہے کیبنٹ کے میں موجود ہوا کرتے تھے، اکثر میٹنگز میں ہم ان کو دیکھتے تھے، کبھی کبھار ان کے بیانات وغیرہ بھی سن لیتے تھے. جیسے ہی رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کے بعد شہزاد ارباب صاحب واز نو ویئر ٹو بی سین. مطلب ہی واز ون آف دوز فرسٹ پیپل پروبیبلی جنہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل ابینڈن کا ورڈ میں استعمال کروں گی اور چھوڑ کے چلے گئے. اور چھوڑ کے چلنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک بیوروکریٹ تھا اور بیوروکریسی کو ہی ڈیل کرتے کرتے وہ کیبنٹ میں آئے تھے عمران خان صاحب کے، اور اس طرح سے وہ سیاستدان شاید نہیں تھے، لیکن ان کے آباء و اجداد سیاست میں ضرور رہے اور ہلکی پھلکی سیاست ان کے بھی خون میں دوڑتی ہے. بالکل ان شروعات کے چند لوگوں میں جو کہ سائیڈ لائن ہو گئے عمران خان صاحب سے، ان سائیڈ پہ ہو گئے بالکل، ہی واز ون آف دوز پیپل، شہزاد ارباب صاحب. تو اب شہزاد ارباب صاحب کا ایک اعتراض ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد ایسے رہنما ہیں جنہوں نے جن میں موجود ہیں کچھ لوگ جنہوں نے کہ خود بھی یہ بات کی ہے، اور میں بھی یہ بات صحیح سمجھتی ہوں، درست سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو جب یہ پتہ چلا ہوگا کہ پشاور کے اسٹیڈیم کے نام کو بدل کر عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا ہے، تو شاید عمران خان کو یہ بات اتنی پسند نہ آئی ہو. کیونکہ یہ بات ان لوگوں کو مزید تقویت دے گی، ان لوگوں کی یہ سوچ کو مزید تقویت دے گی جن کا ہر رکشے ٹھیلے ہر جگہ پہ آج کل آپ تصویریں دیکھتے ہیں اور ہیں وہ گورنمنٹ کے آفیشلز. تو جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی اپنی دور حکومت میں جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوا، صحت کارڈ شروع ہوا ہو یا کوئی اور چیز شروع ہوئی ہو،
ان کی تصویر اس صحت کارڈ پہ یا ان پروجیکٹس پہ نمایاں اس طرح سے نظر نہیں آتی تھی. ان کو یہ چیز ذاتی طور پر پسند نہیں ہے کہ پبلک کے خرچے سے، نیشنل ایکسچیکر کے خرچے سے، ٹیکس پیئر کے پیسے سے جب کوئی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ عوام پہ احسان نہیں کر رہے، آپ عوام پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں عوام کی طرف. سو آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے عوام کو کوئی چیز دے رہے ہوں اور اس پہ اپنی تصویر لگا دیں، یعنی کہ شکل چپکا دیں. سو عمران خان صاحب اس سوچ کے حامی نہیں ہیں. اب آج کل تو آپ کو خیر ہر جگہ اخباروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں روزانہ کی بنیاد پہ چہرے ہی چہرے نظر آتے ہیں، کبھی ایک کا چہرہ کبھی دوسرے کا چہرہ، چہرے ہی چہرے ہیں بھائی. رکشے کے پیچھے چہرہ تو ٹھیلے کے اوپر چہرہ تو بھائی ریڑھی کے اوپر چہرہ تو جو پتھارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے اسٹریٹ وینڈرز ان کے اوپر اپنا چہرہ. تو کچھ بھی کرتے ہیں تو اپنا چہرہ ضرور وہاں پر چشمہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یار یہ میں نے کیا میں نے کیا. اب میں نے تو کیا لیکن کہاں سے کیا میں نے، یہ اصل سوال ہے. عمران خان صاحب نے بھی اگر کچھ کیا تو وہ انہوں نے اپنی جیب سے نہیں کیا، اپنی جیب سے یا اپنی ایفرٹ سے انہوں نے صرف وہ کام کیا جس کے لیے دنیا ان کو پہچانتی ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، اور وہ ہے شوکت خانم. اور اگر میں ذاتی طور پہ بطور گورنمنٹ آفیشل نہیں بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی چیز عوام کو بنا کے دیتی ہوں یا میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو اس میں اپنا چہرہ شکل نہیں لگا سکتی، اور اصولی طور پر یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ چیز کنڈیمیبل ہونی چاہیے. اگر آپ ذاتی طور پر کر رہے ہیں، اگر میں بطور شفا یوسف زئی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو میری مرضی، میں اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ دوں، اپنے ماں کے نام پہ رکھ دوں، اپنے دادا کے نام پہ رکھ دوں، نانا کے نام پہ رکھ دوں، جس کے نام پہ مرضی رکھ دوں. میں اپنی ذات سے پیسہ جوڑ کے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر لوگوں سے چندہ مانگ کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگا رہی ہوں. ایفرٹ جا رہی ہے اس میں، میری ایک نیت ہے، تو میں ضرور یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنی شکل بھی لگا دوں، اپنا نام بھی لگا دوں کسی کا بھی. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پبلک سرونٹ ہوں، گورنمنٹ سرونٹ ہوں، اور آپ عوام کے پیسے سے ہی ٹیکس جو اکٹھا کرتے ہیں اسی کے پیسے سے آپ عوام کو کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کی شکل کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بہت ملکوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی جو رجحان رہا وہ یہ ہے کہ سڑکوں کا نام شہداء کے نام پہ، کیونکہ وہ قوم کے لیے شہید ہو گئے. بلڈنگز کا نام یا ایئرپورٹس کا نام سابق بڑے لیڈران کے ناموں پہ، کیونکہ وہ یا تو ان کنٹروورشل تھے یا ان کی پاکستان کے لیے عوام کے لیے اتنی سروس تھی. مثال کے طور پہ جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اب جنہ کے نام کے اوپر بھی کوئی اگر اعتراض کرے تو میرا تو خیال ہے کہ، اور یا تو جنہ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے کہ بھئی جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایک جگہ رکھا ہوا ہے تو میرے نام کا ایئرپورٹ بھی دوسری جگہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتی. جنہ واز دا فاؤنڈر آف دا کنٹری. تو خیر بات بہرحال یہ ہے کہ شہزاد ارباب صاحب جو ہیں وہ بڑے سیخ پا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرے والد کے نام پہ وہ اسٹیڈیم کا نام ہے. تو بالکل، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے والد صاحب نے یہ اسٹیڈیم بنوایا. بالکل بنوایا سر. جب وہ میئر تھے اور جب وہ میونسپل کارپوریشن پشاور کے تھرو انہوں نے وہ زمین حاصل کی تو میونسپل کارپوریشن پشاور نے وہ زمین دی تھی. ذاتی ان کا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس پہ وہ اسٹیڈیم بنا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میئر تھے، بطور گورنمنٹ سرونٹ، بطور پبلک آفیشل، پبلک آفس ہولڈر وہ لوگوں کو ڈیلیور کر رہے تھے. ان کا کام تھا کرنا، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے شہر میں ایک اسٹیڈیم بنا دیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر پتہ چلے کہ ان کے نام پر اسٹیڈیم رکھ دیا ہے تو ان کو پسند نہیں آئے گی بات. عمران خان صاحب اس چیز کے خلاف رہے ہیں کہ میرے نام پر کوئی چیز ہو، اور میں وزیر اعظم تھا اور میرے نام پر کوئی چیز ہو. عمران خان صاحب اپنے دور میں اس چیز کے خلاف تھے، بالکل خلاف تھے. تو آپ نے بھی تو سر عمران خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، آپ اس چیز کے حامی نکل آئے. آپ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے نام کے اوپر ہی وہ اسٹیڈیم رہے. عمران خان کا نام آپ کو نہیں پسند ہے اس اسٹیڈیم کے اوپر، لیکن اپنے والد صاحب کا نام کے آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ ڈبل سٹینڈرڈز دیکھیں کہ ایک طرف جس لیڈر کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا حامی نہیں تھا کہ کسی سرکاری املاک پر، کسی سرکاری پروجیکٹ پر اس کی تصویر لگے یا اس کا نام ہو. عمران خان اس کا حامی نہیں تھا، لہٰذا عمران خان کے نام پہ اسٹیڈیم نہیں ہونا چاہیے، میرے باپ کے نام پہ اسٹیڈیم ہونا چاہیے. تو یہ کون سے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، مجھے تو ویسے اس کی سمجھ نہیں آتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک پرانا اسٹیڈیم جہاں پر اب پی ایس ایل کے میچز بھی شاید نہیں کرائے جا سکتے، اور پشاور کی ہی ٹیم پشاور زلمی نے بھی ایک آدھی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ پشاور زلمی بھی پشاور کے اس سابقہ ارباب نیاز اسٹیڈیم اور نئے عمران خان اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلیں گے. کیونکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور اس سے لیس نہیں ہیں. وہ اب ماڈرن کرکٹ کی
اسٹینڈرڈس پر پورا نہیں اترتا. حالانکہ اس اسٹیڈیم کو بہت حد تک رینوویٹ کیا گیا ہے, مختلف چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ماڈرن اسٹینڈرڈز آف کرکٹ پر فال نہیں کرتا. اس لیے پشاور زلمی بھی جو ہے وہاں پر میچ اب نہیں کھیلے گی. تو جب اس حد تک اس اسٹیڈیم کا حال برا ہو گیا ہے تو آپ اس کو رہنے دیں, ارباب نیاز صاحب کے نام پہ ہی اس کو رہنے دیں اسٹیڈیم کو. اور عمران خان جو آپ کا پارٹی کا لیڈر ہے, جس کی وجہ سے آپ نے ووٹ لیے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی مختلف صوبوں میں حکومتیں بنی ہیں, وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک نئی فیسلٹی بنائیں. عمران خان اسٹیڈیم ایک الگ بنائیں. آپ عمران خان صاحب کے نام پہ کوئی اسپورٹس کمپلیکس بنا دیں پشاور میں, کچھ اور کر دیں, کوئی اور بڑی فیسلٹی بنا دیں, کوئی کام کریں نا. کام کے بغیر پرانے ایک منصوبے کے اوپر یا پرانے ایک پروجیکٹ یا ایک جگہ کے اوپر اٹھا کے عمران خان صاحب کی تصویر یا نام لگا دینے سے آپ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت نہیں پروو ہو جاتی. اگر آپ لوگوں نے ان کے لیے کچھ کرنا ہی ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں بطور کرکٹر, اگر کسی اسٹیڈیم کا نام, کسی اسپورٹس فیسلٹی کا نام عمران خان کے نام پر ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو پہلا ورلڈ کپ جتایا ہے اور وہ شاید آخری ورلڈ کپ ہی رہے گا ہماری, جب تک ہم جئیں گے, جب تک میں کم از کم جیوں گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کبھی دوسرا ورلڈ کپ دیکھیں گے ODI کے حوالے سے. تو وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ بطور ان کی جماعت کے نمائندگان آپ لوگ ان کے لیے ایک الگ فیسلٹی, ایک الگ زبردست ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائیں, ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈز پر پورا اترنے والا اسٹیڈیم بنائیں, جہاں پر ماڈرن کرکٹ ہو سکے, ہر قسم کی چیز ہو سکے, وہاں پر متعدد کیمراز لگ سکیں, فلڈ لائٹس ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں. تو ان کے لیے آپ نئی چیز بنائیں. پرانے اسٹیڈیم کو اٹھا کے ان کا نام دے دینے سے تو آپ کی محبت یا عقیدت نہیں پروو ہو جائے گی نا ان کے لیے. اور جو شہزاد ارباب صاحب ہیں ان کے لیے تو ان پہ تو میرے سخت تحفظات ہیں. انہوں نے جو بیانات دیے ہیں کہ چونکہ عمران خان اس چیز کے خلاف رہا ہے تو اس کا نام نہ لگایا جائے. لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں, کہنا وہ بیسیکلی یہی چاہ رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں. عمران خان خلاف ہیں تو وہ خلاف رہیں, ان کا نام مت لگائیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں تو میرے والد صاحب کا نام آپ ادھر لگا دیں. بہرحال یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کے حوالے سے جو آج میں نے اپنی دل کی بھڑاس سی نکالی ہے. آل دو کرکٹ کے حوالے سے تو تازہ ترین معلومات کے مطابق آج کی خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا میچ دیکھا اور میچ دیکھنے کے بعد ان کو بڑا سخت غصہ بھی آیا. انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, ان کے رول کے حوالے سے بڑی تنقید بھی کی کہ محسن نقوی جیسے شخص کو لگایا ہوا ہے تو ظاہر ہے کرکٹ کا تو یہی انجام ہونا تھا, جو کہ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ کس کیپیسٹی میں, کس اسکل کے تحت, کس جس کو ہم کہیں گے کوالیفیکیشن کے تحت وہ PCB کو دیکھ رہے ہیں, اس عہدے پر براجمان ہیں. تو یہ تو سوال تو اٹھتے ہیں, میرٹ کے حوالے سے تو سوال اٹھتے ہیں بالکل. تو عمران خان صاحب نے اپنا بڑا ہی غصہ نکالا ہے, بڑا ہی وہ سیخ پات ہے وہ بھی کرکٹ پاکستان کی, جو دیکھ کر انہوں نے سخت مایوسی ہوئی ہوگی آئی ایم شور ان کو. بہرحال تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں. دوسری سٹوری جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے پاکستان کے انتخابی نتائج کے حوالے سے. فافن کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے انتخابی نتائج گزشتہ 2 دہائیوں میں کسی بہتری کی جانب گامزن نہیں ہوئے. گزشتہ 2 دہائیوں میں 20 سال. اب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, آپ کامنٹس میں بتائیے گا کہ کس حکومت نے پاکستان میں الیکشنز کے میکینزم کو, الیکشن کرانے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور ان کے اقدامات کیا تھے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. رپورٹ جو ہے وہ بیس کرتی ہے سن 2002 سے لے کر 2024 تک کے ٹائم ڈیوریشن پر, اور رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 1/4 سے بھی کم رجسٹرڈ ووٹرز کے ووٹ سے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی بات اس رپورٹ میں کی گئی ہے. لوگوں کا جو دھیان ہے, لوگوں کا جو اعتماد ہے ووٹنگ کے پروسیس کے حوالے سے, الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے, وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اعتماد کو کوئی بحال نہیں ہونے دیتا. عوام کو بتانا یہی ہے ارباب اختیار نے کہ آپ کا ووٹ میٹر نہیں کرتا. ہم آپ سے بھیک مانگنے ضرور آتے ہیں ووٹوں کی, لیکن آپ کا ووٹ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ نہ ووٹ لینے سے پہلے آپ ہمارے لیے کچھ بھی اہمیت رکھتے ہیں اور نہ ووٹ لینے کے بعد آپ ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنخواہوں میں اضافہ اپنے لیے کس لیول کا ہوا اور آپ کے لیے کس لیول کا ہوگا. 10-20% سے زیادہ نہیں ہوگا عوام کی تنخواہوں میں اضافہ. تو جو یہ 2024 میں صرف, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2024 میں صرف 69 حلقوں میں کامیاب امیدواروں سے نے جو ہے وہ 50% سے زائد ووٹ لیے تھے, صرف 69 حلقوں میں. تو ساتھ ہی ساتھ یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ بھئی پاکستان میں اتنی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے کیا کیا الیکشنز کے لیے؟ جو آخری چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہوئی تھی وہ تھی EVM, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اگر آ جاتی پاکستان میں تو کیا ہوتا؟ فارم 47 نہ ہوتا, فارم 45 ہی ہوتا, اور فارم 45 اور 47 کی یہ جو کہانی ہم نے دیکھی وہ نہ ہوتی. جس طریقے سے گورنمنٹ الیکٹ ہوئی, سلیکٹ ہوئی, قبولیت اور مقبولیت کا جو سفر ہم نے درمیان میں طے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں وہ نہ ہوتی.
سو بات ساری یہ ہے کہ پرانے بوسیدہ نظام کو چینج کرنا کوئی نہیں چاہتا، بیکاز اپنی مرضی ختم ہو جائے گی، فیصلے عوام اپنے ہاتھ میں لے لے گی، اور جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ کا جو پرانا بوسیدہ نظام ہے، ٹھپا لگانا، پھر بعد میں 4 لوگ بیٹھ کے گن رہے ہیں ووٹ، وہ چلتا رہے تاکہ اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری کہانی ہے کہ کیوں پاکستان میں پچھلی 2 دہائیوں میں الیکشن میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی، کیونکہ کوئی بہتری لانا نہیں چاہتا تھا، اور جو لانا چاہتا تھا ان کو لانے دی نہیں گئی۔ ای وی ایم سے سخت مصیبت پڑ گئی تھی کہ ای وی ایم آ گئی تو ہم تو جو ہارے ہوئے تھے وہ پھر جیتیں گے کیسے، اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا کیسے جائے گا اگر ای وی ایم ہوتی۔ تو کہانی آپ کو یہاں سے ساری کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اچھا، اب ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ لائن دیکھی آج، اور وہ تھی صحافتی تنظیموں کے حوالے سے کہ ان کا یہ ماننا ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی آپ پیکا لاء کو ریپیل کریں، ختم کریں، بھئی رول بیک کریں، واپس کریں اس کو۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بالکل ہلکی پھلکی موسیقی دیکھتے رہیں گے، ہم خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے اور ہلکی پھلکی موسیقی میں حصہ بھی لیتے رہیں گے، صحافیوں کے ساتھ میں کھڑی بھی ہوں، ہم بھی کھڑے رہیں گے، سارے جائیں گے بھی جہاں احتجاج ہوں گے۔ لیکن جب روکنی ہوتی ہے نا کوئی چیز، تو وہ آنے سے پہلے رک جاتی ہے۔ اس مرتبہ کسی سائڈ سے بھی یہ آپشن نہیں تھا کہ اس کو روکا جائے گا۔ کوشش ضرور صحافیوں نے کی، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، بہت دیر ہو گئی تھی۔ اور ریپیل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، میرے مطابق میں آپ کو اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ بتا دوں، ریپیل نہیں ہوگی۔ یہ اب موجود ہے، یہ پیکا ترمیم ہو چکی ہے، اور اس پیکا ترمیم کے تحت اب معاملات چلیں گے اور مقدمے درج ہوں گے، اور جو کہ ہو بھی رہے ہیں۔ پیکا ترمیم اب ریورس نہیں ہو سکتی جب تک یہ نظام چلے گا، اور جب تک یہ حکومت رہے گی تب تک پیکا تیرا نام رہے گا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ میڈیا نے بڑی دیر کر دی، میڈیا کو پچھلے 2 سالوں میں اگر یہ نظر نہیں آیا کہ ہم کس طرف جا رہے تھے، کس طرف ہم گامزن ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اوپر تو پھر میرے بھی سخت تحفظات ہیں کہ بھئی پھر ہم عوام کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے کہ ہم اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، اگر ہماری اپنی اسیسمنٹ اپنے ادارے یا اپنے انڈسٹری کے حوالے سے اس حد تک تذبذب کا شکار رہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ پچھلے 2-3 سال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں ہم بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو اٹ واز ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹ واز ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، اٹ واز اباؤٹ می، اٹ واز اباؤٹ یو، اٹ واز اباؤٹ آل آف اس۔ ہم کھڑے نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی مار کھا رہی ہے، کھاتی رہے سانو کی۔ اچھا، عمران خان جیل چلا گیا، او بڑا لیڈر تھا، بہت زیادتی کی تھی نے، لیکن چلو بھائی چلا گیا تو سانو کی، نکل آوے گا بڑا لیڈر ہے۔ تو جب ہم نے سوال نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کے اوپر کرٹیسزم نہیں کیا، ہم نے کویسچن نہیں کیا جو ملک میں ہو رہا تھا، اور ہم نے اچھا، اور وہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں بھائی، ہمیں تو نیوٹرلٹی سوٹ کرتی ہے، میڈیا شوڈ بی نیوٹرل۔ تو جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اس کے بعد تو پھر کہانی اسی طرف جانی تھی جس طرف کہانی چلی گئی۔ تو وی ہیو براٹ اٹ اپون آر سیلوز، بیسیکلی وی ہیو براٹ اٹ اپون آر سیلوز۔ یہ میرا اس پہ تجزیہ ہے، اور ہم نے اپنی جو قبریں ہیں وہ خود کھو دی ہیں۔ اچھا، روزویلٹ کی آج بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ روزویلٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیو یارک سٹی نے بیسیکلی کینسل کر دی ہے روزویلٹ ہوٹل پی آئی اے کے ساتھ جو ان کی ڈیل تھی $220 ملین کی، اور وہ ڈیل یہ تھی کہ بیسیکلی پر روم پر نائٹ $200 کے حساب سے نیو یارک سٹی جو ہے وہ ہمیں اس کا کرایہ دیتی پی آئی اے کو، اور انہوں نے ہم سے 1025 کمرے جو تھے وہ لیز پہ لیے تھے۔ یہ ڈیل 3 سال پہلے، 2-2.5-3 سال پہلے ہوئی تھی، اور بیسیکلی جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں، جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں، جو کہ منتقلین ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسری ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور ملک سے امریکہ جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کے جب تک اسائلم وغیرہ کا پروسیس ہو رہا تھا اور وہ ساری چیز، تو ان کو اس ہوٹل میں رکھا جاتا تھا اور وہ یہاں پر ٹھہرتے تھے۔ تو 200 پر روم پر نائٹ کے حساب سے نیو یارک سٹی کی جو مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پی آئی اے کو پیسے دیتی تھی۔ اب انہوں نے یہ ڈیل کینسل کر دی ہے، اور جو ڈاج ہے، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس نے بڑا کرٹیسزم کیا، بڑا واویلا کیا۔ جو میئر ہیں نیو یارک سٹی کے، ایرک ایڈمز، انہوں نے بڑا واویلا کیا، اور بھائی اس کے بعد وہ ڈیل جو ہے ٹرمپ صاحب نے کینسل کرا دی، نیو یارک سٹی نے بیسیکلی وہ کینسل کر دی، اور شدید اس پہ جو ہے تنقید ہوئی کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے، اور ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور وہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے۔ صحیح، سو انہوں نے کہا بھائی نتھنگ ڈوئنگ، یہ ختم کر دو سارا معاملہ۔ تو انہوں نے ڈیل کینسل کر دی ہے،
اور پچھلے اگر میں آپ کو کچھ عرصے کی فیکٹس اینڈ فگرز دوں تو تقریباً 2,32,000 مائیگرینٹس جو ہیں وہ پچھلے 3 سالوں میں یہاں پر آئے، اور اس کے علاوہ 4,000 مائیگرینٹس جو ہیں وہ ہر ویک 2023 کی اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں تو 4,000 مائیگرینٹس ہر ہفتے امریکہ میں انٹر ہو رہے تھے اپنے اسائلم کے لیے اور اپنی مائیگریشن وغیرہ کے لیے. تو یہ سارا معاملہ تھا. بہرحال یہ ختم ہو گئی ہے ڈیل، اور یہ پیسہ شیسہ جو ہے انہوں نے کہا کہ روک دو اس کو، یہ اس طرف جانا نہیں چاہیے. تو خیر بہرحال یہ کہانی تھی. میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ سارا کچھ سمجھاؤں، اور آخر میں آپ کو چاہوں گی کہ اسکیمر سے ہوشیار میں آپ کو ایک آڈیو سنوانا چاہتی ہوں. وہ آڈیو آپ بھی سنیے، اور یہ میں خاص طور پر آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس قسم کی کوئی بھی کال آپ کے فون پر آئے تو آپ نے اپنے بچوں کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتانی. بیسیکلی ہو رہا کیا ہے کہ اسکیمرز جو ہیں وہ کالز کر رہے ہیں لوگوں کو، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ چند اور افراد بھی جو ہیں وہ ہم نے گرفت میں لے لیے ہیں، حراست میں لے لیے ہیں، اور یہ کوئی لیگل کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اس طرح سے، اور اب ان کو ہم تھانے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو آگے سے بندہ اگر بتا دے کہ میرے بیٹے کا نام کیا ہے تو وہ آگے سے اور پکا ہو کے کہتا ہے کہ ہاں جی بالکل یہی بندہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ آپ آ کر اس کو چھڑوا لیں. اور پھر وہ بلاتے ہیں آپ کو، پیسے شیسے مانگتے ہیں آپ سے، اور یہ ساری کہانی ہوتی ہے. تو یہ اب آپ ایک کال سنیے، اور کال میں بندہ ڈسکشن کیا کر رہا ہے یہ میں آپ کو سنواتی ہوں. کیا ویریفیکیشن کرانا ہے مجھے بتائیں. سر ادھر 4 لڑکے پکڑے ہیں، ایک لڑکے نے آپ کا نمبر دیا، یہ میرے والد صاحب کا نمبر ہے، آپ انہیں کال کر کے اطلاع کر دیں. وجیدہ میری امی ہے، اکبر میرے والد صاحب ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بیٹے کا کیا نام ہے، اگر آپ کا بیٹا ہوا بات کروا دیتا ہوں، اگر نہ ہوا میں تھانے میں لے کے جا کے اس کی FIR دے دیتا ہوں. آپ پہلے میرے بیٹے سے نام بات تو کرائیں نا. آپ بتائیں گے، آپ تھوڑی تصدیق کروائیں گے کیا نام ہے بیٹے کا. آپ میرے بیٹے کا نام پہلے بتائیں پھر میں تصدیق کرواتا ہوں. سر یہ نام سن لیں، 5-6 لڑکے ہیں. ہاں ایک عثمان ہے، علی ہے، شہزاد ہے، فرحان ہے، حمزہ ہے، ارسلان ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ہے کوئی بچہ آپ کا؟ نہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے. آپ کون سے تھانے سے بات کر رہے ہیں؟ میں تھانہ صدر سے بات کر رہا ہوں، میں ان کو تھانے لے کے جا رہا ہوں. تھانہ صدر سے بات کر رہے ہیں؟ اور یہ نمبر بھی اس شخص نے بتایا ہے، یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ پہ چل رہا ہے، تو یہ نمبر بھی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس نمبر کے لیے کے حوالے سے اگر کوئی کال وغیرہ آئے تو پک نہ کریں، اور اگر پک کر لی ہے تو پھر آپ اس کو اپنی زبان میں جیسے مرضی ٹریٹ کریں، لیکن اس کو اپنے بچوں کا نام نہ بتائیں. یہ اسکیمرز ہیں، ان اسکیمر سے ہوشیار رہیے. اور مجھے آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.